السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم القراءۃ الراشدہ جز اول کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، اور اس سبق کے الفاظ معنی والی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اگر کسی بھائی نے نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے، ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ ماذا تحب ان تکون، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا، استاد نے شاگردوں سے ایک مرتبہ کلاس میں پوچھا، درجے میں پوچھا، واحدا ایک سے، یعنی ایک طالب علم سے۔ ماذا تحب ان تکون، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وقال، اور کہا، یعنی استاد نے کہا، کل واحد حر، ہر ایک آزاد ہے، فی جوابہ، اپنے جواب میں، فلا یخف، تو وہ ڈرے نہیں، ولا یستحی، اور نہ شرمائے، یعنی جواب دینے میں۔ وقال احمد نے کہا، وکان اصغر التلاميذ، اور وہ سب سے چھوٹا طالب علم تھا، تمام طالب علم میں سب سے چھوٹا تھا۔ انا اريد ان اكون سائقا في القطار، میں ٹرین کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں۔ فاركب دائما، تو ہمیشہ سوار رہوں، واسافر مجانا، اور فری میں سفر کروں، واتنزہ، اور سیر و تفریح کروں۔ وقال عبد الرحمن، اور عبد الرحمن نے کہا، ان سائق القطار، یقیناً ٹرین کا ڈرائیور، فی تعب عظیم، بڑی تھکن میں ہوتا ہے، وحر، اور گرمی میں ہوتا ہے، وجحیم، اور آگ میں ہوتا ہے۔ ولکنی، اور لیکن میں، احب، میں چاہتا ہوں، ان اکون ربانا، کہ میں کیپٹن بنوں، فی باخرۃ، اسٹیمر میں، سمندری جہاز میں، فاسافر فی البحر، تو میں سمندر میں سفر کروں، وازور البلاد البعیدۃ، اور دور دراز ملکوں کی زیارت کروں، مجانا، فری میں، واشاہد عجائب الدنیا، اور دنیا کے عجائبات کا مشاہدہ کروں۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا، الربان وباخرتہ، کیپٹن اور اس کا اسٹیمر، فی خطر من الغرق، ڈوبنے کے خطرے میں ہوتا ہے۔ ولکنی احب ان اکون طبیبا، لیکن میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، طبیب بننا چاہتا ہوں۔ فاداوی الناس، تو میں لوگوں کا علاج کروں، واداوی الفقراء مجانا، اور غریب لوگوں کا، فقیر لوگوں کا فری میں علاج کروں، واخدم الخلق، اور مخلوق کی خدمت کروں، واحافظ علی صحتی، اور اپنی صحت کی حفاظت کروں، واعیش بامن وسلام، اور امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ واجابہ عبد الرحمن، اور عبد الرحمن نے اس کو جواب دیا، وقال، اور کہا، ھذا لیس بصحیح، یہ صحیح بات نہیں ہے، لیست الباخرۃ فی خطر، اسٹیمر خطرے میں نہیں ہوتا ہے، فی ھذا الزمان، اس زمانے میں، والبواخر، اور اسٹیمر، تسافر دائما، ہمیشہ سفر کرتے ہیں، فی ھذہ الایام، ان دنوں میں، بامن وسلام، امن و سلامتی کے ساتھ۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس، اری الاطباء، میں طبیبوں کو دیکھتا ہوں، یمرضون، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ویموتون، اور مر جاتے ہیں۔ وقاطعہ ابراہیم، اور ابراہیم نے ان کی بات کو کاٹا، وقال، اور کہا، اما سمعت، کہ آپ نے نہیں سنا ہے، کہ ان باخرۃ، کی ایک اسٹیمر، غرقت، ڈوب گیا، قبل یومین، 2 دن پہلے، او ثلاثۃ ایام، یا 3 دن پہلے۔ واراد ابراہیم ان یجیبہ، ابراہیم نے ان کو جواب دینا چاہا، ولکن قال المعلم، لیکن استاد نے کہا، وھذا لیس وقت مناظرۃ، اور یہ وقت مناظرے کا وقت نہیں ہے، بحث و مباحثہ کا وقت نہیں ہے۔ وقد بقی کثیر من الطلبۃ، اور بہت سے طلباء باقی بچے ہیں۔ وماذا تقول یا قاسم، اور اے قاسم، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال قاسم نے کہا، انا لا احب ان اکون سائقا، میں ڈرائیور بننا نہیں چاہتا ہوں، او ربانا، یا کیپٹن، او طبیبا، یا ڈاکٹر، طبیب نہیں بننا چاہتا، بل احب، بلکہ میں چاہتا ہوں، کہ ان اکون فلاحا، کہ میں کسان بنوں، ازرع، میں کھیتی کروں، دانے بوؤں، واحرث، اور ہل چلاؤں، ولا احد یخدم الناس،
اور کوئی بھی نہیں ہے جو لوگوں کی خدمت کر سکے، وینفعہم اور ان کو فائدہ پہنچا سکے، کالفلاح کسان کی طرح، وہو الذی یزرع الحبوب وہی ہے جو دانے بوتا ہے، اگاتا ہے، والخضر اور سبزیاں اگاتا ہے، فیأکل الناس والدواب تو لوگ کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں۔ وقال سلیمان نے کہا انا احب ان اکون تاجرا میں تاجر بننا چاہتا ہوں، لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ میری ایک بڑی دکان ہو ایک بڑے بازار میں، یأتی الناس الی ویشترون لوگ میرے پاس آئیں اور خریدیں۔ وقال حامد نے کہا انا احب ان اکون صناعا ماہرا میں ایک ماہر کاریگر بننا چاہتا ہوں، ومخترعا اور موجد بننا چاہتا ہوں، اصنع میں چیزیں بناؤں، واخترع الاشیاء العجیبہ اور عجیب و غریب چیزوں کو ایجاد کروں۔ وقال خالد نے کہا انا احب ان اکون جندیا قویا میں ایک طاقتور فوجی بننا چاہتا ہوں، اقاتل الکفار میں کافروں سے قتال کروں، والمشرکین اور مشرکین سے، واجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ وقال عبد الکریم نے کہا انا احب ان اکون غنیا کبیرا میں بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں، البس ما احب میں پہنوں جو میں چاہوں، وآکل ما اشتہی اور میں وہ کھاؤں جو میری خواہش ہو، واسافر الی این ارید اور میں وہاں کا سفر کروں جہاں میں چاہوں، ودائما عندی مال کثیر اور ہمیشہ میرے پاس بہت مال ہو، واسکن فی قصر کبیر اور میں بڑے محل میں رہوں ٹھہروں۔ وضحک الاولاد من قول عبد الکریم اور طلباء لڑکے ہنس پڑے عبد الکریم کی بات سے، وخجل عبد الکریم اور عبد الکریم شرمندہ ہو گئے۔ وقال اور محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما میں ایک عالم بننا چاہتا ہوں، اخاف اللہ میں اللہ سے ڈروں، واعبدہ اور اس کی عبادت کروں، واعظ الناس اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کروں، وآمرہم بالمعروف اور میں ان کو بھلائی کا حکم دوں، وانہاہم عن المنکر اور بری چیزوں سے ان کو روکوں، واحذرہم عذاب اللہ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ قال معلم نے کہا احسنتم یا اولادی تم لوگوں نے اچھے جواب دیے اے طلباء، وانا ادعو لکم بالتوفیق والنجاح اور میں تمہارے لیے توفیق اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں، ولکن کونوا مسلمین لیکن مسلمان بن جاؤ، وابتغوا اللہ بعملکم اور اللہ کی رضا تلاش کرو اپنے عمل کے ذریعے سے، وانفعوا الدین بشغلکم اور اپنے مشغلے کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچاؤ، واخدموا الامۃ بعلمکم اور امت کی اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کرو۔ قال التلاميذ شاگردوں نے کہا وماذا تقول ایھا الاستاذ عن عبد الکریم اور آپ اے استاد محترم عبد الکریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وقصرہ اور اس کے محل کے بارے میں۔ قال المعلم استاد نے کہا المال نعمت من اللہ مال اللہ کی نعمت میں سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یجب علیہ الشکر اس پر شکر واجب ہے، وسعید جدا وہ شخص بہت سعادت مند ہے، من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ تبارک و تعالی مال عطا کرے، فہو ینفق منہ سرا وجہرا تو وہ اس میں سے چھپکے سے اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہو، ویبتغی بہ مرضات اللہ اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو، ویخدم بہ الاسلام اور اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرتا ہو، وقد جاء فی الحدیث الشریف حدیث شریف میں آیا ہے لا حسد الا فی اثنتین دو چیزوں میں ہی حسد جائز ہے، یعنی لا حسد حسد نہیں ہے، رشک نہیں ہے، الا فی اثنتین صرف دو چیزوں میں، رجل ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو، فسلطہ
تو اس نے اس کو مسلط کیا ہو علی ہلاکتہ، اس کے ہر خرچ کرنے پر، فی الحق، حق کے راستے میں، یعنی حق کے راستے میں اس کو خرچ کرنے پر اس نے مسلط کیا ہو۔ ورجل، اور ایک وہ آدمی آتا اللہ حکمتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کی ہو، فہو یقضی بہا، تو وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو، ویعلمھا، اور اس کو سکھاتا ہو۔ وقد کان سیدنا عثمان غنیا، اور ہم جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، وسیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غنیا مالدار تھے۔ ورفع عبد الکریم رأسہ، اور عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا، وقال، اور کہا، سأجتہد، ان قریب میں کوشش کروں گا، ان اخدم الاسلام بمالی، کہ میں اسلام کی اپنے مال کے ذریعے سے خدمت کروں، وابتغی بہ مرضات اللہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہوں، تلاش کروں۔